رحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ لاہور پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے اس حوالے سے پورے ملک بھر میں اس پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے مختلف شہریوں میں عوام میں بات چیت یعنی کہ اس میں گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ لوگ اس کو پازیٹیو اس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو نیگیٹو ڈسکس کر رہے ہیں۔ حکومت کا اپنی طرف سے جو بیانیہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اپوزیشن جو ہے وہ اپنی طرف سے ان کا جو بیانیہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک کامن مین جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ کس طرف دیکھے اور کس طرف نہ دیکھے۔ تو اسی طرح جو حکومت ہے اس میں رد و بدل بھی ضروری ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کو وزیر داخلہ کا قلمدان سونپا گیا ہے، اور وزیر داخلہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ اپوزیشن کے حوالے سے بھی مختلف اوقات میں وہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی ہیں، انہوں نے تنقید بھی کی ہے، اور مختلف جو سیاسی رہنما ہیں، جو سیاسی قیادت ہیں، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح جو اپوزیشن ہے یعنی کہ پی ڈی ایم کی اگر بات کریں تو پی ڈی ایم کا آج بھی لاہور میں اجلاس ہو رہا ہے۔ لاہور کا جو جلسہ ہے 13 دسمبر کو جو ہونے جا رہا ہے کہ آیا اس کو کس طرح کامیاب بنایا جائے، اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے، کیونکہ وہاں صوبائی حکومت جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے ظاہر ہر حکومت یہ کرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آج کی جو حکومت کر رہی ہے جو ماضی کی حکومتیں نے نہیں کیا، ہر حکومت کرتی ہے۔ جو آج اپوزیشن میں بیٹھی ہیں یہ جب حکومت میں تھی تو انہوں نے بھی اسی طرح پکڑ دھکڑ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری کیا تھا، کارکنوں کو خوفزدہ کرنے کا۔ جو صوبائی قیادت ہے، جو ضلعی قیادت ہے، اس کو بھی گرفتار کرنے کا، تاکہ جو عام کارکن جو جلسے میں کسی وجہ سے بھی آنا چاہ رہا ہے اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو، پولیس اس کو پکڑ لے گی، تشدد کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اس پر شامل ہوتی ہیں۔ اور جو اپوزیشن کی جو قیادت ہے اس میں جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے جو صوبائی قیادت ہے وہ بھی جو جلسہ گاہ ہے مینار پاکستان وہاں کا دورہ کر رہے ہیں، اپنے کارکنوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ کارکنوں میں حوصلہ پیدا ہو۔ لاہور کی عوام جو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہ مسلم لیگ نون اس کو لاہور کو اپنا قلعہ سمجھتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، لاہور کی عوام کو باہر کس طرح نکال پاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام وہ بھی کوشش کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے کارکن جو اس کے مذہبی جو کارکن ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جلسے میں شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح گزشتہ دنوں پی ڈی ایم نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے استعفوں دینے کا معاملہ، تو جو بہت سارے ارکان اسمبلی جو ہیں استعفوں کے معاملے پر میڈیا کو بتا بھی رہے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے ابھی تک تحریری طور پر استعفے نہیں دیے۔ کچھ لوگوں نے، ارکان اسمبلی نے اپنی اپنی جو پارٹی قیادت ہے ان کو استعفے بھجوا دیے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ پارٹی کی ملکیت ہے، پارٹی کی مرہون منت ہے، پارٹی اس کو جس طرح چاہے، اگر وہ اس کو اسپیکر کو بھیجنا چاہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ خود اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں انہوں نے جب استعفوں کا اعلان کیا ہے، جو منتخب نمائندے ہیں چاہے جس پارٹی کے جتنے بھی ہیں، انہوں نے ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا، اپنے طور پہ مشورہ کیا پارٹی سربراہان نے، اور اس کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو پھر ارکان اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا سینٹ یا جتنے بھی وہ ہیں ان تک جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنے طور پر ریئیکٹ کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کا بھی وہ خبروں میں آج کل ان ہیں، انہوں نے ترجمان کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ریزائن کیا ہے، اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ان سے رابطہ کر کے وہ جو معاملہ ہے وہ ختم کرایا ہے، اور ان کے جو اختلافات ہیں کافی حد تک، ظاہر ہے پارٹی میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور اختلافات جمہوریت کا حسن ہے
اور پارٹی کے یہ بھی بہتری کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے، وہ اس کی رائے کو نہیں مانا جاتا تو وہ اپنا احتجاج بھی کرتا ہے، اور پارٹی کی عادت پھر جب رابطہ کرتی ہے تو وہ اختلافات ظاہر ہے جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اختلافات بھی ختم ہوتے ہیں۔ تو بات ہوئی استعفوں کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ ایک کیا کہیں کوئی کلیئر سی بھی نہیں ہے، مبہم سی ہے، استعفے دینا بھی چاہتی ہے، استعفے نہیں بھی دینا چاہتی، اور اس ٹائم جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان وہ ایک مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سمجھ نہیں آتی۔ اگر سیاسی اس کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم کسی کے ساتھ اگر مذاکرات کر سکتی ہے تو وہ بہتر انداز میں کر سکتی ہے کہ وہ نہ وہ ہارڈ لائنر ہے عام طور پہ، نہ وہ بالکل ہی سلو ہے، وہ ان بٹوین رہ کے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے جو ویٹنگ لسٹ میں ہے، اگر کہتے ہیں کہ اقتدار کی جو ویٹنگ لسٹ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی موسٹ فیوریٹ قرار دی جا رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کیونکہ اتنی ہارڈ لائن اختیار کر چکی ہے، اب شاید ان کے جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ شاید نہ بھی ہو، اور دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی پوزیشن میں شاید نہ ہوں، اس حد تک ایک دوسرے کے خلاف چلے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب انہوں نے گرفتاری دی ہوئی ہے، وہ جیل میں ہیں، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان جو ان کی اپنی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام، وہ ایک ہارڈ لائنر دونوں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست میں ایک گنجائش رکھی جاتی ہے، ایک مذاکرات کی وہ گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اب جس پوزیشن میں ہیں انہوں نے اپنے لیے راستہ منتخب کیا ہے کہ بالکل ہارڈ لائن اور جارحانہ انداز، اب وہ اس کو کس طرح پھر برداشت کر پائیں گے، اور انہی کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی سیاست کی تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ اس طرح کے ان کے جو معاملات جس طرح نواز شریف کے ساتھ کیونکہ وہ اقتدار سے علیحدہ ہوئے اور باقی جو معاملات آگے بڑھے وہ اس طرح سے شاید متاثر تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خود ہی اس طرح کی جو ہارڈ لائنر شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جارحانہ انداز کر کے اختیار کر کے آنے والے وقت میں وہ بہتر سیٹیں زیادہ نشستیں حاصل کر سکتے ہیں، شاید اس کا اندازہ انہوں نے خود وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن عام پبلک میں شاید اس کا ریئیکشن کچھ اور ہی جو آنے والے انتخابات ہیں اس پہ نظر آئے کہ اب اگر 15 یا 14 سیٹیں ہیں ایم ایم اے کی یا مولانا فضل الرحمان کی، شاید آنے والے الیکشن میں اس سے اور کم ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اپوزیشن کی اپنی حکمت عملی ہے، اور جس طرح ہم نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں پی ڈی ایم سے سربراہ تو ہیں لیکن بہت زیادہ پریشان بھی ہیں، کیونکہ تمام تر پی ڈی ایم کی کامیابی یا ناکامی مولانا فضل الرحمان کے سر ہی جانی ہے، اور اسی اس میں پیپلز پارٹی کو شاید ابھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں کمفرٹ فیل نہیں کر رہے، یہی وجہ ہے کہ 14 دسمبر کو مولانا فضل الرحمان کراچی جا رہے ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور استعفوں کے معاملے میں جو پیپلز پارٹی کا ایک موقف وہ سننا چاہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا 26 دسمبر کو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ معاملہ اس میں وہ ان کی کوشش ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ یہ معاملہ وہاں سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپروول کرائے اور استعفے دینے کا باقاعدہ اعلان کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب استعفے آتے ہیں ظاہر اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئیں گے، اتنی بڑی تعداد میں اگر استعفے آتے ہیں تو وہ ایک گورنمنٹ کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور ایک چیلنج ہوگا، اور دوسری اس میں دیکھنا ہے کہ اگر یہ استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوتے، ڈیلے ہوتے ہیں، اتنے میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتے ہیں، تو سینٹ کے الیکشن میں آئین کے مطابق جتنی الیکٹرول کی اسٹرینتھ ہے صوبائی اسمبلیوں کی جتنی بھی تعداد ہوگی تو اس میں وہی نشستیں وہ ڈیوائیڈ ہونی ہیں۔ اب یہ بھی اپوزیشن کو سامنے رکھنا ہوگا کہ آگے سینٹ کا الیکشن ہے، پھر اس میں چیئرمین سینیٹرز، پھر وہ بھی ایک جہاں حکومت کو چیلنج کا سامنا ہے وہاں اپوزیشن کو بھی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ حکومت اپنی حکمت عملی اختیار کر رہی ہے، اپوزیشن اپنی حکمت عملی اختیار کر رہی ہے، اپوزیشن یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ دسمبر حکومت کا آخری مہینہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہوتی ہے یا حکومت، ہم بھی اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ انتظار میں ہیں، جو بھی اس کا رزلٹ ہے وہ ملک اور قوم کے لیے بہت اچھا ہو، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ سیاستدان پھر ایک دوسرے کو کوستے رہیں جس طرح ماضی میں کوستے رہے۔ اسی کے ساتھ